تھوڑا سا باہر نکلیے، جس مرضی لوگوں کے پاس چلے جائیے، شادی کو اپنے خاندان کی عورتوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنی رسمیں، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لٹا دو، وہ لٹا دو، اتنی رسمیں قائم کر دیں کہ غریب آدمی کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دے۔ اتنا مشکل کر دیا سماج نے بیٹیوں کے لیے آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے کہا کہ مرد کام کرے، عورت گھر میں رہے۔ اسلام میں ہمارے ہے کہ مرد کام کرے، عورت گھر پر رہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا سوچا عورت کو گھر پہ صرف خالی بٹھانا ہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ کہتی کہ مرد سے بڑی پوسٹ، مرد سے بڑی ذمہ داری، مرد سے بڑا مرتبہ اس عورت کا ہے۔ یہ گھر میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے نئی نسل تیار کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو چلنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنی ہے، ان کی زبان میں تہذیب ڈالنی ہے، ان کی دل میں امانت داری ڈالنی ہے، ان کی زبان میں حلال اور حرام کی تمیز ڈالنی۔ آپ نے کیا سوچا کہ مرد اگر بازار میں کام کر رہا ہے عورت گھر میں خالی ہے؟ نہیں، اصل کام تو عورت ہی کر رہی ہے، جو نسل میں ایسے لوگوں کا وجود تیار کر رہی ہے جن کی بیٹیاں اور جن کے بیٹے با حیا ہیں، جو دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ رہے۔ یہ کمال تو صرف عورت نہیں کر کے معاشرے کو دینا تھا، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف 31 باراتی بلائے، اچھا لگتا سنت طریقے سے شادی کی؟ نہیں، جو 31 بلائے تھے 31 کے 31 کو ماروتی گاڑیوں کی ایک ایک چابی دی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا نہیں جائے گا؟ دہیج کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، مال گھر میں لے کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہونے والی، بچولیوں کو بار بار کہہ کے کہ 4 چکے کی گاڑی ہو، 2 چکے کی گاڑی ہو۔ یہ جو برادری کی دیواریں کھڑی کی ہے نا بیٹیوں کے آگے، بیٹوں کے آگے، یہ جو خندق کھودی ہے لوگوں نے اس ملک میں، نکاح کو، شادی کو مشکل کر دیا۔ اب جب نکاح مشکل ہو جائے گا، شادی مشکل ہو جائے گی، تو زنا عام ہو جائے گا، عیاشی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب جائز طریقے تک پہنچی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اسلامی قانون، وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنی ہے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جہاں نفاذ ہے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ لیکن پوری بات نہیں سنی۔ اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، اس نے چوری اس لیے کی کہ دکاندار بڑھیا سامان سجا کے بیٹھے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو پھر وہ قاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہ دار کو، اس علاقے کے سرکاری عہدیدار کو، اس علاقے کے بڑے کو، اس علاقے کے چودھری کو، اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے کہ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑی۔ صرف چور کا نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کاٹا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلام میں، جو روٹی کے لیے چوری کریں۔ لکھا ہے امارت شریعہ نے اپنے فضائل میں، اپنے مقدموں میں، کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس کا کاٹو جس کو تم نے صدر بنایا، جس کو تم نے پردھان بنایا، جس کو تم نے وزارت دی ہے، جس کو تم نے ووٹیں ڈالی، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، کیوں اتنے لوگ غریب ہیں، اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا۔ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوری کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں۔ مدعا چل رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی چل رہی۔ میرے بھائی اپنا گریبان بھی تو، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب لوگ اپنا گریبان نہ جھانک لیں۔
ہمارے پاس وقت ہے ہمارے بیٹوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے. بچپن سے ایک بات ہم لوگوں نے نوٹ کی, والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے تمام بچوں کو اور اپنے دوستوں کے بچوں کو بھی بڑی خاموشی سے کئی بار بلاتے ہوئے, یار میں تو تمہارا دوست ہوں, اگر کہیں تمہاری بات بن گئی ہو, اگر کہیں تم تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو, اپنے دوست کو بتاؤ نا, ہم بنا معاملہ خراب کیے صحیح کر دیں گے. ہم نے تو کہا نہیں, یہ لٹھ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں جو بعد میں لکیر پیٹنے کے کام آئے گا. ہم نہیں سنتے کسی کی, ہم نے تو کہا الزام تراشی کریں گے. ایک صاحب مجھے ملے ہمارے پڑوسی صوبوں میں, ان کی بیٹی کی شادی تھی تو مجھے فون آیا, بڑے پریشان تھے. میں کیا بات ہوگی کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ نقد 4-5 لاکھ روپیہ دو گے تب بارات لے کے آئیں گے. میں جہاں کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقد پیسے لاؤ گے تو بارات آئے گی. اب جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے آگے خندق کھود رکھی ہو, ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے کارناموں پر غور نہیں کیا؟ کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا؟ میاں صاحب, نسل کو تیار کیجئے اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر کو وقت دیجئے. یہ جن لوگوں کے لیے ہم وقت صرف کر رہے ہیں یہ کام نہیں آنے والے, انہوں نے قبر تے بھی نہیں جانا. آپ کے مرنے کے بعد نا جن لوگوں کے لیے وقت لگاتے ہو نا, انہوں نے قبر پہ بھی نہیں جانا آپ کی. کون جائے گا قبر پہ؟ کون جائے گا آپ کی قبر پہ؟ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا بھائی, اور کس نے جانا ہے؟ کوئی گیا ہے کبھی؟ آپ بتاؤ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کبھی اپنے کسی بچپن کی یار کے دوست کی قبر پہ گئے؟ کیا جن سے کاروبار کا کروڑوں روپے کا لین دین تھا وہ مر گئے, کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کیا جن کے ساتھ محلے داری میں صبح شام باہر چائے کی دکان پر چسکیاں لیتے تھے, کیا کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کس آئینے کے ساتھ معاشرے کو دیکھ رہے ہو؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے یہ اتنا بڑا دین کائنات کو دیا. آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے دنیا پر راج کیا, اس لیے کیونکہ ہم نے, اسلام نے سماجک ویوستھا کو, بچوں کو یہ سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ احترام سے رہنا ہے, ماں باپ کو سکھایا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھنا ہے, بھائیوں کو سکھایا کہ بھائیوں کا وفادار رہنا ہے, پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی سے بھائی بن کر رہنا ہے. اسلام نے سماجک ویوستھا کو مضبوط کیا, اس لیے اسلام پوری دنیا کے اندر مقبول ہوا ہے. تو اس لیے کسی اور پر تنقید کرنے سے پیشتر ایک دفعہ اپنا گریبان بھی, صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی کو کہہ رہا ہوں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, چاہے الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے ہوں, الگ الگ سماج اور برادریوں کے لوگ ہوں, لیکن جب کرونا آیا تو گھروں میں تو سب کو ہی بند ہونا پڑا. جب وبا پھیل گئی تو دروازے تو سب کے ہی بند ہو گئے. سیلاب آتا ہے تو پانی تو ہر ایک گھر میں جاتا ہے, قحط پڑتا ہے تو مصیبت تو سب پہ ہی آتی. تو اگر یہ بیماری ہے, اس کو بیماری کو تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ تکلیف ہے, تو پھر بیٹیوں کے ساتھ ساتھ پہلے اب بیٹوں کو بھی بچا لیا جائے. بیٹیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی عقل سکھا دی جائے. ان کو بھی کہیں کہ قرآن پاک نے جہاں یہ کہا کہ عورت پردہ کر لے, اس سے پہلے یہ کہا کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی کر لیں. آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی بیٹی کے اوپر زنا کی نگاہ ڈالیں. اسلام نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا. تکلیف ہے تو تکلیف کو مانیے, لیکن تکلیف کے بعد دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے تکلیف کے علاج کی بات کیجیے.